المتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور آمنہ بھی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ جو جگہ خالی ہو اس جگہ کو پر کر لیں اور صفحے ترتیب سے قائم رکھیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نماز پنجگانہ بہت اہم عبادت ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے دیگر ارکان جو ہیں جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا حکم زمین پر ہی حضرت جبریل امی علیہ السلام کی وساطت سے زمین پر نازل ہوا، مگر عبادت نماز جو عطا ہوئی تو پروردگار عالم نے شب معراج آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر اپنے محبوب کو بلایا اور دو بدو یہ تحفہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ زمین پر جبریل امی علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور اوقات تعلیم کیے۔ یہ نماز پنجگانہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ایک تغمہ امتیاز ہے اور اتنا بڑا تحفہ ہے یہ کہ رب کریم نے ہزارہا سال پہلے توریت شریف میں اس کا تذکرہ فرمایا اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعت نماز میرے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان کے لیے خاص ہے میرے محبوب اور میرے محبوب کی امت فجر کی ان 2 رکعات کو جب ادا کرے گی تو میں ان 2 رکعات نماز کے بدلے اس دن کے یعنی اس رات کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر رب کریم نے دوسری نماز کے تعلق سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو ظہر کی نماز کی 4 رکعات ہیں یہ احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، تو جب پہلی رکعت ان 4 رکعتوں میں سے ادا کرے گی تو پہلی رکعت کے بدلے ہی میں ان کی مغفرت کر دوں گا، اور جب دوسری رکعت ادا کرے گی تو بر وقت وزن اعمال ان کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور جب تیسری رکعت ادا کرے گی تو میں اپنے فرشتوں کو یہ حکم دوں گا کہ اے فرشتوں، تسبیح کرتے رہو اور دعائے مغفرت کرو ان کے لیے جنہوں نے یہ نماز کی تیسری رکعت ادا کر رہے ہیں۔ اور جب چوتھی رکعت ادا کریں گے تو میں چوتھی رکعت کے بدلے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں مشتاقانہ نظروں سے ان نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں گی۔ پھر رب کریم نے آگے کہا کہ اے موسیٰ، جو عصر کی نماز ہے یہ 4 رکعتیں بھی احمد اور احمد کی امت ادا کرے گی، جو ان کو ادا کرے گی تو میں ان کو بخش دوں گا۔ اسی طرح سے پھر مغرب کی نماز کے تعلق سے رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ مغرب کی 3 رکعت نماز جو ہے یہ بھی احمد اور ان کی امت ادا کرے گی، تو میں اس کے بدلے آسمانوں کے تمام دروازے کھول دوں گا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام فرشتوں کو یہ حکم دوں گا کہ تم دعائے مغفرت کرتے رہو ان کے لیے۔ اور اسی طرح سے عشاء کی نماز کے تعلق سے فرمایا کہ اے موسیٰ، احمد اور احمد کی امت عشاء کی یہ 4 رکعت نماز ادا کرے گی، میں عشاء کی نماز کے بدلے میں تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دوں گا کہ دعائے مغفرت کرتے رہو، اور سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ اس کے بدلے میں معاف کر دوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سمجھ سکتے ہیں کس قدر خاص ہے یہ تحفہ نماز جو رب کریم سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے لیے عطا ہوا ہے۔ نمازیں انبیاء سابقین میں سے بھی نمازیں ادا کی جاتی رہی ہیں، کسی نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو کسی نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، کسی نے عصر کی نماز پڑھی، کسی نے مغرب کی، کسی نے عشاء کی، خواہ وہ بحیثیت فرض کے پڑھی ہو یا بحیثیت نفل، مگر ادا کی جاتی رہی ہیں۔ حضرت امام ابو رافع شرح مسند میں لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، اور ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی، اور عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کی، اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا کی، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 5 وقتوں کی نمازوں کا جو مجموعہ ہے، الحمدللہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ سابقین
جو انبیاء کرام رہے ہیں ان تمام کی ادا بھی اس میں موجود ہے، اور اللہ کے تمام فرشتوں کی ادائیں بھی ان نمازوں میں موجود ہیں، جو پروردگار عالم نے خاص اپنے حبیب کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسی عبادت ہے، ایسا تحفہ ہے کہ جب اس کو آپ قبول کر رہے ہیں اور اس کو عمل میں لا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتوں کو شرط بھی قرار دیا گیا ہے جو نہایت ضروری ہیں، یعنی ان کے بغیر پھر یہ عبادت نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جو شرطیں بتائی گئی ہیں اس میں 6 شرطیں ہیں، اور کسی نے ان کو زیادہ بھی کہا ہے۔ بہرحال وہ انہی میں سے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، جس میں ایک تو طہارت ہے، اور دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے، اور تیسری استقبال قبلہ ہے، اور چوتھی وقت ہے، اور پانچویں جو ہے وہ نیت ہے، اور چھٹی تکبیر تحریمہ ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلی شرط جس کا نام طہارت ہے اپنے پہلے خطبے میں کچھ اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن آپ کے یاد دہانی کے لیے دوبارہ بھی کچھ ذکر کر دوں۔ طہارت کا مطلب پاکی کے ہے، اور یہاں پاکی سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں دوسری شرط کو جس کا نام ستر عورت ہے۔ عورت بدن کا وہ حصہ جس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، ہر حال میں ہی اس بدن کو چھپانا ضروری ہے۔ تو جس بدن کو چھپایا جائے اسی کو عورت کہا جاتا ہے، اور ستر کے معنی ہے چھپانا۔ تو ستر عورت یعنی وہ حصہ جس کو چھپایا جائے۔ تو مرد کے لیے جو ستر عورت ہے یعنی چھپانے والا حصہ ہے وہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر عورت کہلاتا ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں ہے اور گھٹنے اس کے اندر داخل ہیں، یعنی گھٹنوں کے نیچے تک گھٹنے کھلے نہ ہوں، اور ناف سے لے کر ہے یعنی ناف داخل نہیں ہے، ناف سے نیچے سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس حصے میں تقریباً 9 عضو ہیں۔ ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں اگر اس کی تفصیل کوئی حضرات چاہیں تو انشاءاللہ وہ بیٹھ کر کے تفصیل بتا دی جائے گی۔ بہرحال 9 عضو ہیں۔ یہاں اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ ہر ایک عضو، ان 9 عضو میں سے ہر ایک عضو کا اگر چوتھائی حصہ کھل گیا یا جان کر کھولا اور فوراً چھپا لیا، بہرحال نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ستر عورت مرد کا جتنا بدن ہے اس کا چوتھائی نہیں، بلکہ اس حصے میں 9 عضو ہیں، تو ہر ایک عضو میں سے اگر چوتھائی حصہ کھل جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور عورت کے تعلق سے جو یہ بدن ہے جو عورت کہا گیا ہے، صرف 5 یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ اور پیر، ان کے علاوہ مکمل بدن جو ہے سر سے لے کر باقی سارا جسم جو ہے وہ مکمل عورت کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ سر کے بال بھی عورت میں داخل ہیں۔ اگر ہماری بہن بیٹیاں، ماں اور بہنیں اگر ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جس میں بدن چمکتا ہو، یعنی باریک کپڑوں کا لباس ہو، یا ایسا دوپٹہ اوڑھتی ہیں جس سے بال چمکتے ہوں، تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ خواہ نماز کے اندر ہوں
یا نماز سے باہر ہوں، ایسا لباس پہننا ہی شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام اس کو منع فرماتا ہے، اور نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں اگر ایسا لباس پہن کر جس میں بدن چمکتا ہو یا سر کے بال چمکتے ہوں۔ ایسے لباس سے ستر عورت یعنی نماز کی دوسری شرط کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے خیال رکھیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ ایسا لباس پہنیں اور ایسا دوپٹہ اوڑھیں جس میں سر کے بال تک بھی نہ چمکیں اور بدن نہ چمکے، اس طرح سے یہ ستر عورت پورا ہوتا ہے۔ یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے، استقبال یعنی خوش آمدید، ویلکم، یعنی جب استقبال کیا جائے اور خوش آمدید کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے نہیں کیا جاتا، یہ اس کی طرف ہمارا منہ ہوتا ہے اور رخ ہوتا ہے ہمارا پوری طرح سے، اس طرح سے کسی کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ تو استقبال قبلہ سے مراد یہاں یہی ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں گے بے شک کسی بھی طرف آپ کا منہ ہو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے یہ خاص ہے، یہ شرط ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کو ہونا چاہیے۔ اس بات پر پوری طرح سے یقین کر لیں۔ مساجدیں الحمدللہ پوری طرح سے سوچ سمجھ کر بنائی جاتی ہیں، بنیادیں ان کی اچھے ڈھنگ سے رکھی جاتی ہیں اور قبلہ رخ ہوتی ہیں، لیکن مساجدوں سے ہٹ کر اپنے گھروں میں یا میدان میں کہیں بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو اس بات کا اچھی طرح سے یقین کر لیں کہ ہم جس طرف کو منہ کر رہے ہیں ادھر ہی قبلہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ استقبال قبلہ جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر اس میں کمی پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وقت ہے۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اکٹھا ہی کر لیں یا جب چاہیں جب ادا کر لیں تو یہ آپ کا طریقہ اور یہ آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ فجر کی ظہر کے وقت اور ظہر کی عصر کے وقت، عصر کی مغرب یا مغرب کی عشاء کے وقت کریں یا دیگر اوقات میں ادا کریں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت ہونا چاہیے، اسی وقت میں نماز ادا ہو، جو جس نماز کا وقت ہو اس نماز میں ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید جب آدمی کی قضا ہو جاتی ہے تو پھر باقی اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ قضا کے طور پر اس کو ادا کیا جاتا ہے اور قضا کا ارادہ کیا جاتا ہے، باقی وہ نماز اس وقت میں تو نہیں ہوتی۔ بہرحال نماز کا حکم یہ ہے کہ وقت پر ہی ہونی چاہیے، جو وقت طے ہے جس نماز کے لیے، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نیت، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، اچھا ہے، بہتر ہے، اور بھی مضبوط ہمارا ارادہ بن جاتا ہے اس کی زبان سے نیت کرنے پر۔ باقی نیت کا جو اصل مطلب ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کا دل کا ارادہ مضبوط ہو، اور کسی کام کے لیے بھی دل کا ارادہ جو ہے نیت کہلاتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے یہ نیت کر لی، یہ ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو بھلے سے ہی کسی وجہ سے آپ کی زبان سے کچھ بھی اور نکل جائے وہ مضبوط نہیں مانی جائے گی بات، وہ دل کا ارادہ ہی آپ کا مضبوط رہے گا، یعنی نماز وہی ہوگی جو آپ نے ارادہ کر رکھا ہے اسی وقت کا۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ دل کا ارادہ مضبوط کر لیں کہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں، یعنی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور نماز کون سے وقت کی پڑھوں گا، تو وہ ارادہ اپنا مضبوط بنا لیں۔ یہ اس کا نام ہے نیت، اور یہ نیت جو ہے نماز کے لیے شرط ہے۔
اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ۔ اس تکبیر تحریمہ کو، یہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ اکبر نماز کے لیے آپ نے کہہ دیا، اب باقی دنیاوی تمام کام آپ کے لیے حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی طرف آپ کا کوئی خیال بھی نہیں پہنچنا چاہیے، آپ کی سوچ نہیں بننی چاہیے، اب آپ کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنا مقصد بس یہی رکھیں کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ تکبیر تحریمہ یہ چھٹی شرط کہلاتی ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کو جو نماز کے اندر کی ضروری باتیں ہیں فرض، ان میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ علماء نے اس کو باہر گنا ہے کہ یہ شرائط نماز میں سے ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر بغیر تکبیر تحریمہ یعنی بغیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے بغیر اللہ اکبر کہے آپ یوں ہی قبلے کی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہو گئے تو اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ علماء نے اس کو باہر میں رکھا ہے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز ادا نہیں ہوگی۔ کچھ علماء نے اس کو نماز کے اندر بھی گنا ہے۔ بہرحال اس کی جو زیادہ مضبوطی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ قول اور اتفاق جو ہے علماء کا وہ نماز کے باہر کی شرط کے لیے ہے کہ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز شروع کریں گے تو اس کے بغیر نماز آپ شروع نہیں کر سکتے، اللہ اکبر کہیں گے جب ہی نماز اپنی شروع کریں، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ ان تمام باتوں کا دھیان رکھیں، چونکہ یہ اس چیز کے لیے شرطیں ہیں، اس عبادت کے لیے شرطیں ہیں جو عبادت بہت خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بے شک اللہ نے ہر نماز کی رکعت کے بدلے یہ وعدہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی امت کے لیے جو یہ نمازیں ادا کرتے ہیں ان کو بخش دوں گا، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ ہم رب کریم کے حضور اپنی معافی طلبی کرتے رہیں اور اس سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس عبادت کے لیے شرطیں ہیں جو عبادت بہت خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بے شک اللہ نے ہر نماز کی رکعت کے بدلے یہ وعدہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی امت کے لیے جو یہ نمازیں ادا کرتے ہیں ان کو بخش دوں گا، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ ہم رب کریم کے حضور اپنی معافی طلبی کرتے رہیں اور اس سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔